جو ان سے سوال ہوا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، اور اس میں جو یہ سوال ان سے کیا گیا کہ کیا اس پہ بھی کوئی انفلوئنس تھا اس وقت کے DGISI یعنی جن فیض کا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ایک مجموعی بات کی ہے. بٹ ایونچولی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ ریویل کریں گے، اور بہت سارے الزامات جو تاثر آ رہا ہے کہ وہ تمام الزامات جنرل فیض کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، اس میں وہ ایک تھوڑا سا ریلیف دے رہے ہیں چیئرمین PTI کو کہ شاید وہ ان کو پتہ نہیں تھا، وہ کم علم تھے، انہیں نیتوں کا اندازہ نہیں تھا کہ کیا چل رہا ہے، کس قسم کی مینیپولیشن ہو رہی ہے، اینڈ ہی واز پلیڈ. ایکچولی لگتا ہے اس طرح کا کچھ، کیونکہ there were many people جو ان کو ایڈوائز کر رہے تھے اس سچویشن میں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، what kind of head on you are taking on. اب دو آپشن تھے خان صاحب کے پاس، یہ پاکستان میں یا ہندوستان میں لوگ بڑا پسند کرتے ہیں کہ انسان کو میں بڑا بھولا ہوں، میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے، مجھے لوگوں نے بیوقوف بنا لیا. پیپل سمپتھائز ود یو کہ اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا، یار اس کو پتہ ہی نہیں چلا، یار اس نے کسی پہ ٹرسٹ کیا، بھروسہ کیا، اینڈ ہی ہیز بین چیٹڈ اینڈ بیٹریڈ. دوسرا یہ ہوتا ہے نو یو ایکسیپٹ ریسپانسبلٹی ایز اے ٹاپ مین. غلط ہوا، صحیح ہوا، میرے ایڈوائزر غلط تھے، ایڈوائسز ٹھیک نہیں تھی، میں نے غلط فیصلے کیے، مجھ سے کرائے گئے، وہ کہتے ہیں آئی ایم دا باس اینڈ اگین آئی ایم ریسپانسبل. اب خان صاحب نے ان میں سے دو میں سے ایک روٹ لینا تھا کہ 3.5 سال وزیر اعظم رہے، یا تو ایک شیر کی طرح، جوان کی طرح، وہ کہتے ہیں میں کلے کافی ہیں، خان صاحب کا نعرہ تھا، میں کلے کافی ہیں، پھر ساری ذمہ داری لیں، پھر آپ جنرل باجوہ صاحب پہ نہ ڈالیں. انہوں نے پورا آپ اٹھا کے دیکھیں، تقریریں اٹھائیں، جلسے دکھائیں، جلوس دکھائیں، انہوں نے کہا جی جنرل باجوہ صاحب ہی سب کچھ کر رہے تھے اور سارے کام وہیں سے ہی ہو رہے تھے، ہمارا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، حکومت تو ہم چلا نہیں رہے تھے. ناؤ دیٹس کہتے شفٹنگ، ایک اس رسپانسبلٹی شفٹ ہو رہی ہے. یو آر دا پرائم منسٹر. اگر جنرل باجوہ صاحب کر بھی رہے تھے تو آپ اس وقت کوئی ایکشن لے سکتے تھے، کوئی کارروائی کر سکتے تھے، کرتے نا. بھائی نواز شریف صاحب کو کچھ بھی کہیں، جیسے ہم ان پہ 100 تنقید کرتے ہیں، ان کو پتہ مطلب وہ کرتے تھے بہت ساری چیزیں. اس وقت انہوں نے ایکٹ بھی کیا، جنرل جہانگیر کرامت انہوں نے ایک تقریر کی تھی وہاں پہ لاہور میں نیول کالج میں، جس میں کہا تھا ایک نیشنل سیکورٹی کونسل بنے. شام تک ان کا استعفیٰ لے چکے تھے. جو اس کے بعد جو بھی 12 اکتوبر والا، جب 12 اکتوبر کو انہوں نے ایکٹ کرنا تھا، انہوں نے ہٹا کے جنرل مشرف کو ان کی جگہ جنرل بٹ کو لگا دیا. جو بھی نتائج نکلے، لیکن کیے نا انہوں نے اپنی پاور انہوں نے استعمال کی ایز اس کے پرائم منسٹر کے طور پر. پھر آپ یا تو ان کے نواز شریف صاحب کے انجام سے ڈر کر بیٹھے تھے عمران خان صاحب، آپ ان میں سے کوئی کام نہیں کر سکے. نہ جنرل باجوہ صاحب سے استعفیٰ لے سکے اگر وہ ساری چیزیں وہ کر رہے تھے، نہ آپ ان کی طرح ان کو سیک کر سکے جو انہوں نے کیا تھا، جنرل بٹ کو کیا تھا. خان صاحب کے پچھلے 1.5 سال کے آپ انٹرویوز اٹھا لیں، ایک ہی بات کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، ساری چیزیں سارے کام جو ہے وہ کر رہے تھے یہ جنرل باجوہ صاحب کر رہے تھے، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اب سیم وہی زلفی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھولا بنایا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کو بالکل وکٹم بنایا جا رہا ہے. اب سوال اس سے اگلا یہ پیدا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جناب ان کو جنرل فیض صاحب آتے تھے، ٹوسٹنگ کر کے چیزیں بتاتے تھے، ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا تھا، اور خان صاحب اتنے بولے تھے ویسے کر دیتے تھے. اور خان صاحب کو ایڈوائسز مل رہی تھی کلاسز صاحب، مطلب کون سا ٹاک شو نہیں تھا، کون سا بندہ نہیں تھا جو ان کو یہ ایڈوائز تو وہ کہتے تھے ٹی وی دیکھا ہی نہ کریں. جب وہ خود وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کہا ٹی وی باہر ہی پڑھ لیا، خبریں ہی کالم دیکھا ہی نہ کریں. اب خان صاحب نے لیا ہے وہ انوسینٹ روٹ کہ میں بھولا تھا. دوست یار بھی یہ کہہ رہے ہیں. میرا ایک اور سوال ہے، جو بندہ اتنا سمپل ہے اچھا بہت سارے لوگ ان کے پتہ قریبی کیا کہتے تھے، وہ کہتے خان صاحب بڑا جلدی بھروسہ کر لیتے ہیں، اتنا نائیو ہے یہ کہنا چاہیے. وہ میں آپ اصل جو لفظ میرے ذہن میں ہے وہ میں کہتا نہیں، میں رہنے دیں. سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب واقعی اتنے بھولے ہیں؟ چلو مان لیا بھولے ہیں، کیا ایسے بھولے آدمی کو ملک کا پرائم منسٹر ہو، 22 کروڑ کی آبادی ہے، نیوکلیر آپ کی ایک کنٹری ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نے ہینڈل کرنی ہے، کیا اتنا بھولا سادہ آدمی جو ہے ملک کا پرائم منسٹر ہو کہ جنرل باجوہ صاحب بقول ان کے آتے ہیں وہ اپنی مرضی کی چیزیں کروا لیتے ہیں اور خان صاحب کر دیتے ہیں چپ کر کے. جنرل فیض صاحب آتے ہیں وہ آ کے اپنی کی مرضی چیزیں کروا لیتے ہیں اور خان صاحب کر دیتے ہیں. آپ چلے گئے، میں چلا گیا، تیسرا چوتھا کوئی کان میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں، خان صاحب کر دیتے ہیں. اور بھائی آپ کی ایٹ لیسٹ 70 ایئرز آپ کی ایج ہو چکے ہیں، پوری دنیا پھرے ہوئے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ بہت زیادہ جو لوگ ٹریول کرتے ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں، بہت کتابیں پڑھنے والے یا بہت تجربے کرنے والے لوگ. خان صاحب کے پاس وہ کہتے ہیں کتابیں میں پڑھتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی کتابیں پڑھتے ہیں. موسٹلی اسلامک. So if he reads, if he has traveled, تو and he has dealt with the people. مطلب وہ who is کون سی سوسائٹی میں وہ نہیں اٹھتے بیٹھتے تھے. وہ خود کہتے ہیں کہ لندن کی کون سی مطلب اس سوسائٹیز میں رہے، وہاں پہ پارٹیز ہوتی تھیں، وہاں پہ ملنا جلنا ہوتا تھا، ایلیٹ کلاس تھی، پاکستان کی ایلیٹ کلاس تھی، آسٹریلیا میں رہے، بڑا لمبا عرصہ رہے ہیں. کوئی عام آدمی نہیں تھے کہ جن کو ہم یہ کہہ سکتے کہ پہلی دفعہ ایک ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں فرسٹ فلائٹ، وہ اس کے سیکل کی جو ہم نے پڑھی تھی، اس میں اپنے انگلش کی ہم نے بک میں پڑھی تھی فرسٹ فلائٹ کو، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا بچے کو کہ میں نے اڑنا کیسے ہے، جو اس کی ماں پھر اس کو پش کرتے ہیں اڑنے کے لیے. تو ہماری اس میں تھی انگلش کی بھی
جی جی اس میں تھی وہ It's فرسٹ a فلائٹ bird, بڑی مشہور seagull کی، جی وہ سیگل کی. ہاں. خان صاحب وہ کو تو نہیں ہے نا کہ ان کی فرسٹ فلائٹ تو نہیں تھی نا کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا, یہ کبھی جرنیلوں سے ملے نہیں تھے, ان کی ملاقاتیں نہیں تھی, ان کی کون سے جنرل سے مطلب ملاقات نہیں ہوئی تھی. جنرل اس حمید گل سے لے لیں, اس کے بعد جنرل شجاع پاشا سے لے لیں, پھر ظہیر الاسلام صاحب سے لے گئے, پھر اس کے بعد جنرل فیض تو اپنے وہ گھر والی بات ہے. اتنے سارے اچھا پھر آپ جنرل باجوہ صاحب سے پہلے ملاقاتیں ہوتے رہی ہیں ان کے آپ کے وزیر اعظم بننے سے. اتنے بڑے ایکسپوجر کے بعد تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ دے تھنک, وہ آپ کو کیسے کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر آپ کو آگے لایا جا رہا ہے اپریٹ, آپ کو اگر آگے لایا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے ان کے اپنے کتنے مفادات ہو سکتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اگر آپ کو نہیں پتا تو میں کیا اپنی قسمت کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں دے دوں گا جو بار بار کہے جی مجھے تو نہیں پتا تھا, کہ مجھے تو اس کا یہ قاضی فیض عیسیٰ والا بھی نہیں پتا تھا, مجھے تو اس کا بھی نہیں پتا تھا. تو کیا اتنا سمپل, میں نہیں مانتا ویسا. خان صاحب از اے ویری انٹیلیجنٹ مین. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب بڑے سمپل ہیں, سادہ ہیں, میں نہیں ماننے کو بات. بس ٹھیک ہے, بدقسمتی ہوئی, ان سے غلط روٹ لے لیا انہوں نے,